ذرا تصور کریں ایک ایسی مشین کا جس کی شروعات محض لکڑی کے ایک کھلونے اور چند موتیوں سے ہوئی ہو، جس کا کام صرف بھیڑوں کی گنتی کرنا تھا۔ بالکل، جسے ہم عام طور پر اباکس کہتے ہیں۔ ہاں، وہی اباکس۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی لکڑی کا ڈھانچہ ترقی کرتا ہوا آج ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ وہ آپ کے اسکول کے پرنسپل کی کرسی پر بیٹھا ہو۔ اور وہ یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ آپ کو کیا سیکھنا چاہیے اور کیسے سیکھنا چاہیے۔ یہ واقعی بہت حیران کن بات ہے۔ بالکل، اور یہاں تک کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس خاص اور تفصیلی جائزے کے لیے جو نوٹس اور ذرائع ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، جن میں محمد فاروق راشد صاحب کا ایک نہایت فکر انگیز اداریہ بھی شامل ہے، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی بنیادی مگر چونکا دینے والا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح حساب کتاب کرنے والی ایک سادہ سی مشین انسانی تہذیب اور معیشت کا نیا اعصابی نظام بن چکی ہے۔ 100%۔ اور خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے، جہاں پرانا نظام اور نئی ٹیکنالوجی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو چلیں اس سارے معاملے کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ ہم عموماً کمپیوٹر کو محض ایک اسکرین، کی بورڈ یا انٹرنیٹ چلانے کا ڈبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو شواہد آج ہمارے سامنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ محض ٹیکنالوجی کی تاریخ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ انسان کے اپنے سوچنے کے طریقوں میں آنے والے ایک بہت بڑے انقلاب کی داستان ہے۔ اور یہیں سے میں سوچ رہی تھی کہ اس بحث میں ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے جب ہم ماضی کی بڑی ایجادات کو دیکھتے ہیں نا، جیسے پہیہ ہو گیا، بھاپ کا انجن یا بجلی، تو وہ تمام ایجادات دراصل ہماری جسمانی محنت کو کم کرنے کے لیے تھی۔ بالکل، انہوں نے ہمارے بازوؤں کو طاقت دی، ہماری پٹھوں کی طاقت کو بڑھایا۔ ہاں، لیکن کمپیوٹر کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہ ہماری ذہنی، فکری اور تجزیاتی صلاحیتوں کا ارتقاء ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی توسیع ہے نا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آج کی یہ مشین جو خودکار فیصلے کر رہی ہے، اس کا خمیر دراصل ان گنت صدیوں پر محیط انسان کی اس خواہش سے اٹھا ہے کہ وہ اپنی یادداشت اور حساب کتاب کا بوجھ کسی بیرونی چیز پر ڈال سکے۔ اچھا، یہاں ایک بات ہضم کرنا میرے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ ہم ایک لکڑی کے فریم اور موتیوں سے ابیکس سے سیدھا آج کی اس سوچنے والی مشین تک کیسے پہنچ گئے؟ جب میں ذرائع میں ابیکس کو کمپیوٹر کا تصوراتی جد امجد پڑھتی ہوں تو تھوڑی حیرانی ہوتی ہے۔ ہاں، بظاہر یہ دو بہت الگ چیزیں لگتی ہیں۔ وہی نا، ایک طرف لکڑی کے دانے ہیں جنہیں انگلیوں سے سرکایا جاتا ہے، اور دوسری طرف آج کے سپر کمپیوٹرز ہیں جو اربوں کیلکولیشنز ایک سیکنڈ میں کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اس پوری گیم کو بدل دیا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی منطقی اور اہم سوال ہے۔ اس ربط کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابیکس محض ایک کھلونا نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار معلومات کو یعنی ہندسوں کو دماغ کے ریم سے نکال کر ایک مادی شکل دینے کی کوشش تھی۔ تو جب ایک تاجر 100 بھیڑوں کی گنتی دماغ میں رکھنے کے بجائے لکڑی کے دانوں پر منتقل کرتا ہے تو وہ اپنا ذہنی بوجھ ایک مشین پر ڈال رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اصل موڑ کہاں آیا، اس کے لیے پھر ہمیں 19ویں صدی کے انگلستان جانا پڑے گا، جہاں چارلز بیبیج اور ایک نہایت غیر معمولی خاتون ایڈا لولیس کا ذکر ملتا ہے۔ اوہ ہاں، چارلز بیبیج۔ جی، انہوں نے ایک انالیٹیکل انجن کا نقشہ بنایا تھا۔ یہ گیئرز، پہیوں اور بھاپ سے چلنے والی ایک دیوائیکل مشین کا خواب تھا۔ لیکن اصل کمال بیبیج کا نہیں بلکہ ایڈا لولیس کی سوچ کا تھا۔ وہی ایڈا لولیس نا، جنہیں دنیا کی پہلی پروگرامر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں نوٹس میں ذکر ہے کہ انہوں نے الگورتھمک سوچ کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک ایسے دور میں جب بجلی تک عام نہیں تھی، انہوں نے کیسے تصور کر لیا کہ ایک مشین پروگرام کی جا سکتی ہے؟ ایڈا لولیس کی بصیرت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے مشین کو صرف ریاضی تک محدود نہیں سمجھا۔ بیبیج تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مشین صرف بڑے بڑے ہندسوں کو جمع تفریق کرے گی، لیکن ایڈا نے یہ بھانپ لیا کہ اگر یہ مشین نمبروں کو پروسیس کر سکتی ہے، اچھا، تو اگر ہم ان نمبروں کو کسی اور چیز کی علامت بنا دیں، مثلا حروف تہجی یا میوزک کے سر، تو یہ مشین صرف حساب نہیں کرے گی بلکہ یہ موسیقی بھی تخلیق کر سکے گی اور متن بھی لکھ سکے گی۔ ارے واہ،
یہ تو بہت آگے کی سوچ تھی۔ بالکل، اس نے یہ اصول وضع کیا کہ ہم مشین کو مرحلہ وار ہدایات کا ایک سیٹ دے سکتے ہیں، جسے آج ہم الگوریدم کہتے ہیں۔ اگر ایک عام مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل پیانو کی شیت میوزک کی طرح ہے۔ پیانو بذات خود ایک مشین ہے، لیکن اس میں کون سی دھن بجے گی یہ کاغذ پر لکھی ہدایات طے کرتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈا لولیس نے ریاضی اور منطق کے لیے وہ پہلی شیٹ میوزک لکھی تھی۔ 100% درست۔ کمال کی بات ہے، مطلب سافٹ ویئر کا تصور اس ہارڈ ویئر کے بننے سے بھی 100 سال پہلے آ چکا تھا جو اسے چلا سکتا تھا۔ لیکن پھر جب ہم 20ویں صدی اور دوسری جنگ عظیم کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ذرائع میں ایلن ٹیورنگ اور ان کی ٹیورنگ مشین کا بڑا تذکرہ ہے، اور پھر ان ڈیا وہیکل الیکٹرانک مشینوں کا ذکر ہے جو پورے کمروں میں پھیلی ہوتی تھیں۔ تو کیا ٹیورنگ نے وہ پہلی مشین بنائی تھی؟ یہاں اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایلن ٹیورنگ نے کوئی لوہے اور تاروں کی مشین نہیں بنائی تھی۔ ٹیورنگ مشین دراصل کاغذ پر ایک ریاضیاتی اور تصوراتی خاکہ تھا۔ اچھا، یعنی وہ ایک کانسیپٹ تھا۔ بالکل، ایک ایسا نظریہ جس نے ثابت کیا کہ اگر ہم کسی بھی پیچیدہ ترین مسئلے کو چھوٹے چھوٹے منطقی اور واضح مراحل میں توڑ دیں تو ایک عالمگیر مشین اسے حل کر سکتی ہے۔ اس نظریے نے کمپیوٹنگ کی پوری گرامر طے کر دی۔ اور پھر ضرورت نے ایجاد کو جنم دیا ہوگا۔ یہی بات ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن فوج کے خفیہ کوڈز کو توڑنے کی ضرورت پڑی اور توپ خانے کے گولوں کی رفتار کا حساب لگانے کی ضرورت پڑی، تب اینیاک جیسے پہلے الیکٹرانک کمپیوٹرز بنائے گئے۔ اور یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم ذرائع میں کمپیوٹر کی 5 نسلوں کے ارتقاء کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ارتقاء صرف سائز کے چھوٹے ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والی سائنس کے بدلنے کا سفر ہے۔ بالکل، آپ ذرا پہلی نسل کو دیکھیں جس میں ویکیوم ٹیوبز استعمال ہوتی تھیں۔ یہ ٹیوبز دراصل شیشے کے بڑے بلبوں کی طرح ہوتی تھی نا، جو الیکٹرانک سگنل کو کنٹرول کرتی تھیں۔ ہاں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بے تحاشا بجلی پیتی تھی اور اکثر گرم ہو کر پھٹ جاتی تھی۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر مشین میں ایک کیڑا یعنی کوئی پروانہ آ کر آ جاتا تو پورا سسٹم کریش کر جاتا تھا، اور یہیں سے کمپیوٹر میں بگ کا لفظ ایجاد ہوا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر دوسری نسل میں ٹرانزسٹرز آتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی اتنی اہم کیوں تھی؟ مطلب ٹرانزسٹر نے ایسا کیا جادو کر دیا جس نے ان دیوائیکل مشینوں کو ہماری میزوں پر لا کر رکھ دیا؟ دیکھیں، ٹرانزسٹر واقعی انسانی تاریخ کی سب سے اہم ایجادات میں سے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ویکیوم ٹیوب ایک بہت بڑا، نازک اور گرم ہونے والا سوئچ تھا جو بجلی کے بہاؤ کو روکتا یا گزرنے دیتا تھا۔ ٹرانزسٹر نے بالکل وہی کام کیا، لیکن شیشے اور روشنی کے بجائے اس نے ایک ٹھوس مواد یعنی سیمی کنڈکٹر کا استعمال کیا۔ تو اس میں ٹوٹنے والا کوئی شیشہ نہیں تھا؟ نہ شیشہ تھا، نہ اتنی حرارت پیدا ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات، اس کا سائز ایک چاول کے دانے سے بھی چھوٹا کیا جا سکتا تھا۔ پھر جب ہم نے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال کیا جو تیسری نسل تھی، تو ہم نے ہزاروں ٹرانزسٹرز کو ایک چھوٹے سے سلیکن چپ پر نقش کر دیا، جس سے رفتار لاکھوں گنا بڑھ گئی اور سائز حیران کن حد تک سکڑ گیا۔ اور چوتھی نسل کے مائکرو پروسیسر نے اسی چپ کو مزید طاقتور بنایا، جس سے لیپ ٹاپ اور موبائل فون وجود میں آئے۔ بالکل۔ اور یہ وہ دور ہے جس میں ہم آج زندہ ہیں۔ یہاں ایک بات پر رک کر ذرا گہرائی میں سوچنا بنتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے پرزے چھوٹے کر دیے، رفتار بڑھا دی، اور اب ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ لیکن آج جو 5ویں نسل ہمارے سامنے ہے، جسے ہم مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور روبوٹکس کا دور کہتے ہیں، یہاں مجھے ذرائع میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا نقطہ نظر آتا ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ صرف ہارڈ ویئر کی اپ گریڈیشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک تیز کیلکولیٹر بنا لیا ہے۔ یہ نیورل نیٹ ورکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آخر ہے کیا؟ کیا ہم نے حادثاتی طور پر ایک ڈیجیٹل دماغ بنا لیا ہے؟ یہی تو میرا مطلب ہے، روایتی کمپیوٹر اور آج کے اے آئی میں وہ کیا بنیادی فرق ہے جو اس مشین کے پورے مقصد کو ہی بدل دیتا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے کلیدی نقطہ ہے کہ ہم نے صرف مشین کے پرزے چھوٹے نہیں کیے، ہم نے واقعی مشین کا مقصد ہی بدل دیا ہے۔ روایتی پروگرامنگ میں، چاہے وہ چوتھی نسل تک کا جدید ترین کمپیوٹر ہی کیوں نہ ہو، ہم مشین کو ایک ایک قدم کی ہدایت دیتے ہیں۔
یعنی ہم اسے بتاتے ہیں کہ اگر یوزر کی بورڈ پر الف دبائیں تو اسکرین پر الف دکھا دو؟ بالکل، مشین کے پاس اپنی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایک وفادار غلام کی طرح اندھا دھند احکامات کی پیروی کرتی ہے۔ لیکن 5ویں نسل یعنی نیورل نیٹ ورکس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ انسانی دماغ کے کام کرنے کے انداز سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ تو اس میں ہم مشین کو ہدایات کی فہرست نہیں دیتے؟ نہیں، ہم اسے بے تحاشا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم نے مشین کو بلی پہچاننا سکھانا ہے تو ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بلی کے 2 کان اور مونچھیں کیسی ہوتی ہیں، ہم اسے بلیوں کی لاکھوں تصاویر دکھاتے ہیں۔ اور مشین خود ان تصاویر میں سے پیٹرن تلاش کرتی ہے؟ جی ہاں، وہ خود سیکھتی ہے، اور جب ایک مشین خود سیکھنا شروع کر دے تو وہ محض ایک کیلکولیٹر نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک سوچنے والا نظام بن جاتی ہے۔ اور یہیں سے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا وہ موڑ آتا ہے جو براہ راست سننے والوں کی زندگی سے جڑا ہے۔ دراصل بات اب بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جب ایک مشین خود پیٹرنز تلاش کرنے لگے، پیشن گوئیاں کرنے لگے، تو اس کا اگلا قدرتی پڑاؤ تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسانوں کو سوچنا سکھایا جاتا ہے۔ آپ کا اشارہ ہمارے تعلیمی اداروں اور اسکولوں کی طرف ہے نا؟ بالکل۔ ذرائع میں کمپیوٹر کا تعلیم میں شامل ہونے کا جو تدریجی سفر بتایا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اس نے راتوں رات اسکول کے نصاب پر قبضہ نہیں کیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ 5 مراحل میں ہوا، اور اگر میں ایک تشبیہ دوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر نے اسکول میں ایک معمولی کلرک کے طور پہ نوکری شروع کی، اور آج وہ ترقی کرتے کرتے پرنسپل کے عہدے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کلرک سے پرنسپل تک کی تشبیہ واقعی اس پورے ارتقاء کو بخوبی بیان کرتی ہے۔ اگر ہم ان مراحل کا جائزہ لینا تو پہلے مرحلے میں کمپیوٹر صرف اسکول کے انتظامی دفتر تک محدود تھا۔ یعنی فیس کا ریکارڈ، داخلہ اور رزلٹ کارڈ چھاپنے کا کام۔ ہاں، اس نے صرف انتظامی بوجھ کم کیا۔ پھر دوسرے مرحلے میں اس نے دفتر سے نکل کر استاد کے ڈیسک تک رسائی حاصل کی۔ اساتذہ نے بلیک بورڈ کی جگہ سلائیڈز اور ڈیجیٹل نوٹس کا استعمال شروع کیا۔ تیسرے مرحلے میں تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ کمپیوٹر لیبز قائم کی گئیں، جہاں بچوں کو ٹائپنگ اور مائکروسافٹ آفس سکھایا جانے لگا۔ لیکن یہاں تک بھی نا کمپیوٹر کے بارے میں پڑھایا جا رہا تھا، کمپیوٹر کے ذریعے نہیں پڑھایا جا رہا تھا۔ بالکل درست۔ اور پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انٹرنیٹ کا دھماکہ، ای لرننگ، یوٹیوب ٹیوٹوریلز اور آن لائن کلاسز۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہلی بار تعلیم اسکول کی 4 دیواری سے باہر نکل کر ایک لامحدود ڈیجیٹل کائنات میں داخل ہو گئی۔ علم تک رسائی کے لیے اب کسی خاص عمارت میں جانا لازمی نہیں رہا۔ اور اب ہم 5ویں اور موجودہ مرحلے میں کھڑے ہیں، جہاں مصنوعی ذہانت کلاس روم میں داخل ہو چکی ہے۔ اب آٹومیٹڈ اسیسمنٹ، پرسنلائزڈ لرننگ اور اے آئی ٹیوٹرز کا دور ہے۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں، کیسی الجھن؟ دیکھیں، اگر ترقی یافتہ دنیا میں اے آئی طالب علم کی رفتار کے مطابق اسے پڑھا رہی ہے، تو کیا اس سے روایتی کلاس روم اور استاد کا تصور مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائے گا؟ اگر مشین ہی پڑھا رہی ہے اور مشین ہی ٹیسٹ لے رہی ہے تو پھر روایتی تعلیم کی تو پوری عمارت ہی گر گئی، ہے نا؟ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس نے واقعی روایتی تعلیمی حلقوں میں خوف پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ استاد کا کردار ختم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ صدیوں سے تعلیم ایک یک طرفہ عمل تھا۔ استاد معلومات کا واحد ذریعہ تھا اور طالب علم ایک خالی برتن جسے بھرا جا رہا تھا۔ لیکن آج جب دنیا بھر کی معلومات ایک طالب علم کی جیب میں فون پر صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں، تو استاد کا کام صرف معلومات دینا نہیں رہا۔ اچھا، تو پھر اس کا نیا کردار کیا ہے؟ استاد کا نیا کردار ایک گائیڈ، مینٹر اور سہولت کار کا ہے۔ اسے اب طالب علم کو یہ سکھانا ہے کہ اس بے پناہ معلومات کے سمندر میں سے درست معلومات کیسے چننی ہیں، ان کا تنقیدی جائزہ کیسے لینا ہے اور انہیں مسائل کے حل کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو ویسے بھی کوڈنگ اور ڈیجیٹل لٹریسی اب صرف ایک مضمون نہیں رہا، بلکہ اسے زندگی کی زبان سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی، یا کم از کم بحث کا رخ موڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔
ہم نے عالمی لہر کی بات کر لی، ترقی یافتہ ممالک کے ورچوئل کلاس رومز کی بات بھی کر لی، لیکن جب ہم ان ذرائع کو پاکستان کے مقامی منظرنامے پر رکھ کر دیکھتے ہیں نا، تو ایک عجیب اور پریشان کن تضاد نظر آتا ہے۔ آپ کا اشارہ فری لانسنگ اور ہمارے نظام تعلیم کے فرق کی طرف ہے؟ بالکل۔ اداریے میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر ترقی کر رہا ہے اور ہمارے نوجوان خاص طور پر چھوٹے شہروں سے فری لانسنگ کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ وہ گرافک ڈیزائننگ، کوڈنگ اور ویب ڈیولپمنٹ کے ذریعے عالمی مارکیٹ میں اپنی سکلز بیچ رہے ہیں۔ جی، جو کہ بظاہر ایک بہت مثبت چیز ہے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف ہمارا ریاستی تعلیمی نظام، ہمارے اسکولوں کا نصاب بالکل فرسودہ اور رٹا سسٹم پر کھڑا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہمارا نوجوان خود ہی یوٹیوب سے سیکھ کر ڈالر کما رہا ہے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہمیں اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں؟ انٹرنیٹ نے تو اسکول کو ویسے ہی غیر متعلقہ کر دیا ہے نا۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے کے ساتھ جوڑیں نا، تو یہ بہت ہی خطرناک دلیل ہے، اور یہی وہ جال ہے جس میں اکثر پالیسی ساز پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ یہ سچ ہے کہ ہمارا نوجوان فری لانسنگ میں کمال کر رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک فرد کی بقا کی جنگ ہے، ریاستی ترقی کا ماڈل نہیں۔ ایک 16 سالہ نوجوان کا انٹرنیٹ سے خود سیکھ کر پیسہ کمانا اس کے اپنے ٹیلنٹ اور مجبوری کا نتیجہ ہے۔ یہ نظام کی کامیابی بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ہے۔ بلکہ یہ تضاد ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نوجوان نظام سے آگے نکل گئے ہیں، تو ہم صرف ان چند فیصد بچوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں انٹرنیٹ، ایک اچھا لیپ ٹاپ اور مناسب رہنمائی میں میسر ہے۔ لیکن ذرائع ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور وہ رخ ہماری ان خستہ حال کمپیوٹر لیبز کا ہے جن کا ذکر اداریے میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ ایک طرف کراچی یا لاہور کے کسی نجی اسکول کا بچہ ہے جو چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے اپنا پروجیکٹ بنا رہا ہے اور پائتھن میں کوڈنگ سیکھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف کسی سرکاری یا دیہی اسکول کا بچہ ہے جسے آج بھی 15 سال پرانی کتاب سے یہ رٹوایا جا رہا ہے کہ فلاپی ڈسک کیا ہوتی ہے اور ماؤس کے کتنے بٹن ہوتے ہیں۔ اس نے آج تک خود کی بورڈ پر انگلیاں نہیں رکھیں۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کراچی جیسے بڑے اور سب سے اہم تعلیمی بورڈ میں بھی کمپیوٹر سائنس کو بطور ایک آپشن تو رکھا گیا ہے، لیکن لیب کی سہولیات اور عملی تربیت سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی نہیں کر رہے بلکہ طبقاتی تفریق کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ قطعی طور پر، اور اسی تفریق کو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کہا جاتا ہے۔ امیر اور غریب کا فرق اب محض پیسے کا فرق نہیں رہا، بلکہ یہ علم اور رسائی کا فرق بن چکا ہے۔ ہمارے بیشتر سرکاری اسکولوں میں اساتذہ خود ڈیجیٹل تدریس سے نابلد ہیں۔ تو جب پڑھانے والے کی اپنی تربیت آج کے دور کے مطابق نہ ہو تو وہ آنے والی نسل کو کل کے لیے کیسے تیار کرے گا؟ حکومتی پالیسیاں تو بنتی ہیں، کاغذی اعلانات بھی ہوتے ہیں، لیکن تسلسل اور عملی نفاذ کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر یہ ڈیجیٹل خلیج جون ہی بڑھتی رہی نا، تو یہ صرف تعلیمی مسئلہ نہیں رہے گا، یہ ایک بہت بڑا معاشی ٹائم بام ہے۔ اور ذرائع ان خطرات کے حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ اگر تعلیمی نظام نے خود کو نہ بدلا تو کیا ہوگا؟ روایتی روزگار ویسے ہی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کام جو کل تک انسان کرتے تھے، جیسے کلرک کا کام، ڈیٹا انٹری یا بنیادی اکاؤنٹنگ، وہ سب اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کر لیتی ہے۔ جی، اور بہت سستے میں بھی۔ تو اگر ہم آج بھی اپنے بچوں کو وہی رٹوا رہے ہیں جو مشین مفت میں کر سکتی ہے، تو ہم انہیں سیدھا بے روزگاری کی طرف دھکیل رہے ہیں نا۔ عالمی ڈیجیٹل معیشت میں ہمارا حصہ تو بالکل سکڑ کر رہ جائے گا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اداریے میں اس تاریک تصویر کے ساتھ کوئی امید کی کرن یا کوئی واضح حل بھی تجویز کیا گیا ہے؟ خوش قسمتی سے مصنف نے صرف ماتم نہیں کیا، بلکہ بہت ٹھوس تجاویز بھی دی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم تجویز یہ ہے کہ اس بحث کو اب ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے کہ کمپیوٹر پڑھایا جائے یا نہیں۔ یہ سوال 20 سال پرانا ہے۔ تو نیا سوال کیا ہے؟ نیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو پرانی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں یا نئی دنیا کے لیے؟
لہٰذا مصنف کا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور کوڈنگ کو فوری طور پر محض ایک اختیاری مضمون کے بجائے ایک بنیادی اور لازمی مضمون کا درجہ دینا ہوگا۔ اور لیبس کے بارے میں کیا؟ دوسری تجویز یہی ہے کہ ہر اسکول، چاہے وہ کتنا ہی دور دراز کیوں نہ ہو، وہاں معیاری لیبس کا قیام اور تیز رفتار انٹرنیٹ کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہاں مجھے اداریے میں ایک اور دلچسپ تجویز نظر آئی ہے، ویژن اکیڈمی جیسے جدید تعلیمی ماڈلز کی توسیع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ہارڈ ویئر نہیں بانٹنے بلکہ اساتذہ کی ذہن سازی کرنی ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ اگر استاد یہ نہیں سمجھے گا کہ الگورتھمک سوچ کیا ہے تو وہ بچے میں مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کرے گا؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اسکولوں میں کمپیوٹر تو آ جاتے ہیں لیکن وہ الماریوں میں بند رہتے ہیں تاکہ بچے انہیں خراب نہ کر دیں۔ یہی تو روایتی مائنڈ سیٹ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوچ سے باہر نکل کر آئی ٹی اسکلز کو نصاب کے ہر حصے میں شامل کرنا ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جن قوموں نے وقت کے پہیے کی رفتار کو نہیں سمجھا، وقت نے انہیں کچل دیا اور پھر وہ صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھائی گئیں۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ اصل چیلنج مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے۔ جب تک ہمارا نظام تعلیم بچوں کو یہ سکھاتا رہے گا کہ مشین کیا ہے، ہم پیچھے رہیں گے۔ ہمیں انہیں یہ سکھانا ہے کہ اس مشین کی مدد سے دنیا کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے ہمیں انہیں ٹیکنالوجی کا صارف نہیں، تخلیق کار بنانا ہے؟ 100%۔ اور اس کے لیے رٹا سسٹم کا مکمل خاتمہ اور عملی تربیت ناگزیر ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے تمام ذرائع کو سمیٹتے ہوئے ہم نے ایک طویل مگر نہایت فکر انگیز سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی سوچ نے ابیکس کی لکڑی کے موتیوں سے سفر شروع کیا، چارلز بیبیج اور ایڈا لولیس کے خوابوں سے ہوتا ہوا ویکیوم ٹیوبز اور ٹرانزسٹرز کے دور سے گزر کر آج نیورل نیٹ ورکس کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے وہ مشین جو کبھی صرف حساب لگاتی تھی، آج استاد کے فرائض نبھا رہی ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات، ہم نے پاکستان کی اس تلخ حقیقت کا کھلے دل سے جائزہ لیا کہ فری لانسنگ کی انفرادی کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن جب تک ریاستی سطح پر نصاب اور اسکولوں کو فرسودہ رٹا سسٹم سے نکال کر جدید دور سے ہم آہنگ نہیں کیا جاتا، ہم ایک خطرناک ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور مہلت کم ہے۔ بالکل، اور یہ فیصلہ محض نصاب کی تبدیلی کا نہیں بلکہ ہماری معاشی اور تہذیبی بقا کا فیصلہ ہے۔ اور اس پوری گفتگو کے بعد اگر ہم اس سارے منظرنامے کو ایک قدم اور پیچھے ہٹ کر دیکھیں نا، تو تمام ذرائع سے ہٹ کر سننے والوں کے لیے ایک نہایت گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ کمپیوٹر اب تہذیب کا ایک نیا اعصابی نظام اور سوچنے والا دماغ بن چکا ہے۔ وہ تیزی سے حساب کر رہا ہے، پیٹرنز تلاش کر رہا ہے، اور اب تو مصنوعی ذہانت مضامین بھی خود لکھ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی خود پاس کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر مستقبل قریب میں یہ مشین انسان کے تمام ذہنی اور معلوماتی کام خود کرنے کی اہل ہو چکی ہے، تو کل کے کلاس روم میں انسان کے پاس وہ کون سی واحد چیز بچے گی جو اسے ان مشینوں سے الگ اور برتر ثابت کرے گی؟ جب مشینی دماغ ہر سوال کا جواب سیکنڈوں میں دے دے گا، تو کیا آنے والے وقت کی تعلیم کا مقصد صرف سوالوں کے جواب یاد کرنا رہ جائے گا، یا پھر درست سوال پوچھنا سب سے بڑی مہارت بن جائے گی؟ کیا کل کا استاد طالب علم کو جذبات اور ہمدردی سکھائے گا، یا پھر ایسا وقت آئے گا جب مشینیں ہی انسانوں کی تربیت کر رہی ہوں گی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں آج کے تمام حقائق ختم ہوتے ہیں اور کل کے امکانات شروع ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ذہن میں کئی کھڑکیاں کھولتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے کو یہاں روکتے ہیں۔